السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں آج ووٹنگ جاری ہے۔ 5 اضلاع کے 44 اسمبلی حلقوں کے ووٹرز اسمبلی میں اپنا نمائندہ منتخب کرنے کے لیے آج ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ووٹنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریاستی پولیس کے ساتھ ساتھ مرکزی دستے بھی پولنگ بوتھ پر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ چوتھے مرحلے کے تحت لوگوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بوتھ کے باہر قطار لگائے دیکھے گئے۔ ضلع کوچ بہار میں لال بہادر شاستری ہائی اسکول کے پولنگ بوتھ کا ایک نظارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ووٹر سے خصوصاً نوجوانوں اور خواتین سے ریکارڈ تعداد میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان میں پچھلے کچھ دنوں سے کورونا وائرس ہر دن نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 1,44,819 نئے کووڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کورونا وائرس کی کل تعداد 1,32,02,783 ہو گئی ہے۔ ورلڈومیٹر نے آج صبح یہ اطلاع دی ہے۔ فعال معاملات 1 ملین کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ فعال معاملات کے معاملے میں ہندوستان اب چوتھا بدترین متاثر ملک بن چکا ہے۔ بھارت میں 2021 میں ایک ہی دن میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہلاکتوں کا سنگین ریکارڈ بھی دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ 773 رہا۔ مہلک انفیکشن سے ہلاکتوں کی تعداد 1,68,467 ہو گئی ہے۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ انہیں ناگپور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا ہے۔ اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ موہن بھگوت کو کووڈ وارڈ میں داخل کیا گیا اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ RSS چیف کو نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ RSS کے ایک ذرائع نے موہن بھگوت کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج دو ٹوک انداز میں کہا کہ 18 سال سے زیادہ عمر والے شہری کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے کالا جادو اور مذہبی تبدیلی کو روکنے مرکزی و ریاستی حکومتوں کو ہدایت جاری کرنے کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس RF نرمان، BR گوئی اور رشیکیش رائے پر مشتمل بینچ نے درخواست گزار اشونی اپادھیائے کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ گوپال سنکرا نارائنا سے کہا کہ دفعہ 32 کے تحت یہ کس قسم کی عذرداری ہے، اس کی بھاری قیمت آپ کو چکانی پڑے گی۔ آپ اپنے طور پر جوخم اٹھاتے ہوئے بحث کر سکتے ہیں۔ بینچ نے مزید کہا کہ 18 سال سے زیادہ عمر والے شہری کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ گیان واپی مسجد بنارس کیس کے سلسلے میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، کارگزار جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے ایک پریس نوٹ میں کہا کہ 1991 میں قانون تحفظ عبادت گاہ کا جو قانون بنا، اس کے تحت 15 اگست 1947 کو جہاں جو عبادت گاہ تھی اس کی وہی پوزیشن مانی جائے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد فرقہ پرستوں کی طرف سے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں عدالت میں درخواست دائر کی گئی کہ اس جگہ پہلے ایک مندر تھا، اس کی تحقیق کی جائے۔ ظاہر ہے اس قانون کے آنے کے بعد اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ چنانچہ مسجد کی کمیٹی اور سنی وقف بورڈ اتر پردیش نے اس درخواست کی مخالفت کی اور ایک مرحلے پر یہ درخواست خارج کر دی گئی، لیکن دوبارہ یہ معاملہ سول کورٹ تک پہنچا اور مسجد کمیٹی کی پیروی کی بنیاد پر ہائی کورٹ نے اس پر روک لگا دی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود سول کورٹ کے ایک جج نے مسجد کی زمین کا سروے کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ قانون سے کھلواڑ ہے اور قطعی ناقابل قبول ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں تمام کلاسوں کے اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کووڈ-19 کیسز میں اچانک اضافے کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج یہ اعلان کیا۔ اس سال پہلی مرتبہ دہلی میں کورونا متاثرین کی تعداد ایک دن میں 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیجریوال نے ٹویٹ کیا کہ اسکول تاحکم ثانی بند رہیں گے۔ BJP کے ایک متنازع رکن اسمبلی سریندر سنگھ نے آج کاشی وشوناتھ گیان واپی مسجد کے تنازع کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ مسجد کو ہٹا دیا جائے گا اور ہندوستان بہت جلد ایک ہندو راشٹر بن جائے گا۔ وارانسی کی ایک عدالت کی جانب سے کاشی وشوناتھ مندر اور گیان واپی مسجد کا آثار قدیمہ کے ذریعے سروے کرائے جانے کے حکم پر BJP کے بیڑیا سے نمائندگی کرنے والے MLA نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ عدالت کے اس حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ گیان واپی مسجد کو وارانسی سے ہٹا دیا جانا چاہیے اور وہاں ایک عظیم الشان شیو مندر تعمیر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا یہ موقع ہے اور رام راجیہ کے قیام میں رکاوٹیں دور کی جا رہی ہے۔ ہندوستان بہت جلد ہندو راشٹر بن جائے گا۔ ریاست مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ماہ رمضان میں مساجد میں عبادت کرنے کے لیے لاک ڈاؤن میں چھوٹ دینے کے لیے ممبئی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت ایک عرضی داشت داخل کی گئی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ افروز صدیقی کے ذریعے داخل پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور مسلمانوں کو ایک بار پھر مساجد میں عبادت کرنے سے محروم رکھا جا رہا ہے، جس سے مسلمانوں میں بے چینی اور اضطراب کا ماحول ہے۔ رمضان میں نماز تراویح کی خاص اہمیت ہے۔ نماز تراویح میں کم از کم ایک کلام پاک کا ختم کرنا سنت موقدہ ہے۔ عرضی داشت میں تحریر کیا گیا ہے کہ مساجد میں حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایت پر سختی سے عمل کیا جا رہا تھا، لیکن ایک بار پھر حکومت نے تمام مساجد اور دیگر مذہبی مقامات کو بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے، جس سے مسلمانوں میں شدید بے چینی ہے۔
عرضداشت میں تحریر کیا گیا ہے کہ اگر حکومت انتخابی جلسوں اور ریلیوں کے لیے 200 لوگوں کی اجازت اور شادی بیاہ کے لیے 50 لوگوں کی شرکت کی اجازت دے سکتی ہے تو مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو اجازت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ پٹیشن میں مزید لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران مساجد سے مساکین اور فقیروں کی مدد کی جاتی ہے۔ نمازی حضرات دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، جس سے معاشی طور پر پریشان حال افراد کی دادرسی ہو جاتی ہے، لہٰذا مساجد بند رکھنے سے ایسے ہزاروں لوگوں کو پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے کورونا کی روک تھام کے لیے وادی کشمیر کے 4 اضلاع میں نائٹ کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر گرم موضوع بحث بن گیا ہے۔ لوگوں کا استفسار ہے کہ جس علاقے میں شام ڈھلتے ہی کاروباری سرگرمیاں بند ہو کر لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور شام کے 9 بجے کے قبل ہی ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، وہاں نائٹ کرفیو کا نفاذ کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کا الزام ہے کہ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری انتظامیہ دراصل ملک کی دوسری ریاستوں میں کورونا کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی نقل کر رہا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کورونا کی روک تھام کے لیے یونین ٹیریٹری کے 8 اضلاع میں نائٹ کرفیو نافذ کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر خالد الزاق نے کہا ہے کہ فلکیاتی مطالعے سے کیے جانے والے تجزیے کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روزہ بروز منگل 13 اپریل کو متوقع ہے۔ ماہر فلکیات کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ اس سال 30 روزے اور ماہ رمضان المبارک میں 4 جمعے ہوں گے، جبکہ عید الفطر 13 مئی کو ہونے کی توقع ہے۔ ڈاکٹر خالد نے مزید کہا کہ فلکیاتی مطالعے کے مطابق اتوار کی شام غروب آفتاب کے بعد چاند کی پیدائش کا دور دور تک امکان نہیں ہے۔ پیر کی شام غروب آفتاب کے بعد چاند دیکھا جا سکے گا۔ فلکیاتی مطالعہ اور تجزیے کی روح سے ڈاکٹر خالد الزاق نے توقع ظاہر کی ہے کہ پہلا روزہ منگل کے دن ہوگا۔ لندن کے میئر صادق خان نے آئی پی ایل میچز کو انگلینڈ کے دارالحکومت لندن میں لانے کے تعلق سے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ صادق خان نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اگر میں پھر سے لندن کے میئر کے طور پر منتخب کیا جاتا ہوں تو میں لندن میں آئی پی ایل میچز کے انعقاد کے سلسلے میں کرکٹ حکام کے ساتھ کام کروں گا۔ یہ کرونا وبا کے بعد ایک بہتر لندن بنانے کا میرا منصوبہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ لندن کے لوگ وراٹ کوہلی، روہت شرما، رشبھ پنت اور کئی دیگر کھلاڑیوں کو یہاں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں اور دنیا کے 2 سب سے بڑے میدانوں لارڈس اور ریکا اول کے ساتھ لندن آئی پی ایل میچز کی میزبانی کے لیے مثالی مقام ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنے والے 25 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ 4 اپریل کو منعقد شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والوں میں علامت پائے جانے پر معائنے کروانے پر انکشاف ہوا ہے کہ شادی میں شرکت کرنے والے کئی افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں اور ان میں دائی اور دیگر افراد خاندان بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والے افراد کی 2 دن بعد طبیعت بگڑنے پر معائنے کیے گئے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ کورونا سے متاثر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں شہروں میں شادی و دیگر تقاریب میں شریک افراد میں کورونا کی شکایت عام ہونے لگی ہے۔ نظام آباد میں شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والے 86 افراد کورونا کی شکایت کے بعد تقاریب میں شرکت کرنے والوں نے احتیاط شروع کر دیا ہے، لیکن حیدرآباد میں تقاریب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کئی شادی خانوں میں اب بھی سینکڑوں افراد کی دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی سخت ہدایت کے باوجود شادی خانوں میں تقاریب کے سبب کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسی طرح ایک اور شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والوں میں بھی کورونا کی علامت پائی جا رہی ہے اور میزبانوں کی جانب سے مدعوین کی کیفیت دریافت کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقاریب میں ہجوم میں کورونا پھیلنے کے سبب ایک ہی مقامات سے کئی افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ خود سے ایسے دعوتوں میں شریک ہونے سے پرہیز کریں جہاں زیادہ افراد شریک ہیں۔ تلنگانہ کے 8 اضلاع میں محکمہ صحت نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سال گزشتہ کورونا کی پہلی لہر کے دوران حیدرآباد کے علاقے زیادہ متاثر تھے، لیکن اب دوسری لہر میں 8 اضلاع میں کورونا لہر میں شدت ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ جاری ہفتے جن اضلاع میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ان میں محکمہ صحت سے ہائی الرٹ جاری کر کے معائنوں میں اضافے کے علاوہ مائکرو کنٹینمنٹ زون اور کوارنٹائن کے ساتھ بہتر علاج کے اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ جن اضلاع میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ان میں ملکاجگری، میڈچل، نظام آباد، نرمل، کریم نگر، رنگا ریڈی، سنگا ریڈی شامل ہیں۔ ان اضلاع میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 9 اپریل کے بلیٹن میں میڈچل، ملکاجگری میں 208 مریضوں کی نشاندہی کی گئی، جبکہ جگتیال میں 105 کی توثیق ہوئی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں تیزی سے بڑھتے ہوئے کورونا وائرس کے کیسز کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ مہندر ریڈی نے آج ریاست کے تمام پولیس کمشنران اور اضلاع کے سپرنٹینڈنٹس آف پولیس کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کرتے ہوئے وائرس کی روک تھام کے لیے ماسک کے لزوم کو نافذ کرنے پر زور دیا۔ ڈی جی پی نے پولیس عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران یہ کہا کہ پولیس اسٹیشن سطح پر تمام کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشن، ولیج کمیٹی، وارڈ کمیٹی اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد سے رابطہ قائم کرتے ہوئے انہیں ماسک کے لزوم کے بارے میں آگاہ کرنے اور ان کی مدد حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ مہندر ریڈی نے کہا کہ کووڈ-19 قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور مسلسل ان قوانین کو توڑنے پر IPC کی دفعات کے تحت مقدمات بھی درج کیے جائیں۔
सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक ही इंटरमीडिएट के इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर इम्तहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई है। सैयद उमर जलील ने कहा कि 1 मई को इंटर फर्स्ट ईयर और 2 मई को इंटर सेकेंड ईयर के इम्तहानात का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से थोड़ी दुश्वारियां हैं, मगर हम अपनी जानिब से तमाम तैयारियां कर चुके हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासती वज़रा ने जिला कलेक्टर्स और महकमा जात तालीम सिविल सप्लाईज अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी, वज़ीर सिविल सप्लाईज कमलाकर और हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि मुस्लिमा खानगी स्कूलों के तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को माहाना 2000 रुपये और 25 किलो फाइन राइस सरबराही को यकीनी बनाएं। सविता इंद्रा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने खानगी टीचर्स व मुलाजमीन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार एमपी ने रियासत की 2 शायराओं को कौमी शायराओं में तब्दील करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा गज़ीट पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने मरकज़ के इस फैसले पर मरकजी वज़ीर कौमी शायरा नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। बंडी संजय ने कहा कि नेशनल हाईवे 167 को महबूबनगर से कोडंगल, टांडूर और कर्नाटक के चुंचुली से कर्नाटक के बापू जंक्शन तक मरबूत करते हुए इसे 167N में तब्दील किया गया है।